11 محرم ظالم یزیدیوں نے بڑے گل چھرے اڑائے، خوشیاں منائیں، خوشی کے طبل بجائے، خوشیاں منائیں اور فتح کے شادیانے بجائے، شہیدوں کے سر تقسیم کیے آپس میں، انہیں نیزوں کی نوک پہ لٹکایا، اور عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان سید زادیوں کو اور اس سارے قافلے کو قیدی بناؤ، ان کے ہاتھ باندھ دو، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر انہیں بٹھاؤ اور آگے آگے شہیدوں کے سر نیزوں پہ رکھو اور قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو جائے۔ یہ قافلہ جب میدان کربلا سے چلتا ہے، انداز یہ ہے کہ سب سے آگے امام حسین کا سر ہے، پیچھے باقی شہیدوں کے سر ہیں، ہاں اس سے پیچھے سجدہ زینب اونٹ کی ننگی پشت پر ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں سجدہ سکینہ کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، ان کے پیچھے امام زین العابدین ننگی پشت اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھائے گئے ہیں، دیگر مخدرات عفت بھی پیچھے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا سے جانے لگا، سیدنا امام حسین نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، پوچھا کیا؟ کہا کہ اس طرف سے قافلہ گزارو جس طرف شہیدوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، میں ذرا آخری سلام کر لوں۔ درد دل رکھنے والے مسلمانوں، شہیدوں کی لاشوں کے قریب جب قافلہ پہنچتا ہے تو لاشیں بکھرے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، کسی کی ہڈیاں اور پسلیاں جو ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی، جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ان لاشوں سے خوشبو اٹھ رہی ہے، خوشبوئیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، شہیدوں کے لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں نہ آئے، کیوں نہ یہ منظر ہوتا؟ اس لیے کہ یہ وہ چمن ہے، یہ مصطفیٰ کا چمن ہے، یہ علی کا چمن ہے، یہ فاطمہ کا باغ ہے، گو اجڑ گیا ہے، نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا۔ تاریخ کی روایت ہے کہ جب شہیدوں کے لاش ہائے مقدسہ کو دیکھا ایک نظر سے تو امام زین العابدین بے ہوش ہو کے اونٹ کی پشت سے کربلا کی ریت پہ گرے، قافلہ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زین العابدین ہوش میں آئے۔ تاریخ کی مشہور روایت تمام بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے، امام زین العابدین ہوش میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر منہ مبارک مدینہ پاک کی طرف کیا، اور امام زین العابدین نے اپنے نانے کو پکارا، نانا مصطفیٰ کو غائبانہ ندا دی، اور لفظ کیا تھے؟ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین
محبوس و عید الظالمین فی الموکب والمزدحمی یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ ارحم علی عصیاننا۔ امام زین العابدین نے قصیدہ پڑھا، سلام پیش کیا، استغاثہ کیا، نانے پاک سے فریاد کی، اس درد سے، اس پیار سے، اس رقت سے آپ نے نانے کی بارگاہ میں قصیدہ اور استغاثہ پیش کیا کہ لشکر یزید کے لوگ بھی رو رہے تھے، لٹا ہوا قافلہ بھی رو رہا تھا۔ امام زین العابدین کربلا کے میدان میں لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے یا رحمت للعالمین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا میرے نبی کی شریعت کو ہم سے زیادہ جاننے والے امام زین العابدین ہیں۔ اگر دور سے نبی کو یا کہہ کے پکارنا، یا رحمت للعالمین کہنا، یا مصطفیٰ کہنا، یا محمد کہنا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو امام زین العابدین کبھی یہ ندا نہ کرتے۔ معلوم ہوا نبی کو عشق میں، محبت میں، درد میں دور سے یا کہہ کے پکارنا شرک نہیں، عشق ہے۔ مل کے پکارو سارے۔ امام زین العابدین اس وقت ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کے واحد امام تھے۔ من لم یعرف امام زماننا فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ امام حسین کے بعد کلمہ پڑھنے والی امت کا واحد امام امام زین العابدین ہے۔ ساری امت کے امام کا عمل امت کے لیے حجت ہے۔ اب قیامت تک امام زین العابدین کو امام ماننے والوں قیامت تک یا رسول اللہ کے نعرے لگایا۔ یہ زین العابدین کی سنت ہے، یہ اہل بیت کی سنت ہے۔ اس نعرے کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ اہل بیت کا نعرہ ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے، یہ اہل محبت کا نعرہ ہے، یہ اہل سنت کا نعرہ ہے۔